السلام علیکم ویورز، تو آج ہم جانیں گے مشہور جہاز جو ڈوب کر بھی نہیں ڈوبا، اور اس مشہور ترین جہاز ٹائٹینک کے وہ اسرار جو بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ تو ناظرین جو ہمارے چینل پر ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ جہاز ٹائٹینک کے وہ اسرار جو بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ ٹائٹینک کا غرق ہونا بحری تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہے، لیکن 110 سال گزرنے کے باوجود یہ لوگوں کے ذہن میں تر و تازہ ہے۔ جو ڈوب نہیں سکتا، یہ تھے وہ الفاظ جو اپنے وقت کے مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے تعارف اشتہار میں استعمال کیے گئے تھے۔ اس جہاز کو بنانے والے کو اس کی مضبوطی، پائیدار اور غرقاب نہ ہونے کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس میں لائف بوٹس کو مکمل تعداد میں نہیں رکھا تھا، بلکہ ظاہری حصوں کو جوڑنے والی دیوار کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگر جہاز کے ابتدائی حصے میں پانی بھر جائے تو وہ پانی پچھلے حصے میں بھی جا سکتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کے اختتام میں بننے والی دنیا کے اس سب سے بڑے جہاز کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 دسمبر 1908 کو جاری ہوا تھا، اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی تھی، اور 31 مئی 1911 کو اسے پانی میں اتارا گیا۔ 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ 8 دن بعد 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے اولین سفر پر برطانوی شہر سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں عملے کے 892 افراد سمیت 3327 مسافر سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان اور مسافر سبھی اپنی خوشی پختگی پر ناز تھے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پرتعیش جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کپتان بہت ہی تجربہ کار کپتان تھے، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بلا کے طاق رکھتے ہوئے کوشش کی کہ وہ بحر قزوین کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو انتہائی تیز رفتار سے چلانا شروع کیا، اور سمندر میں ایک اور جہاز کی ابتدا اطلاع پر بھی کان نہیں دھرے کہ سمندر میں بڑے برفانی تودے موجود ہیں۔ جہاز کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی، اور وہ دھند کے باعث زیادہ دور تک دیکھنے پر بھی قادر نہیں تھے۔ 14 اپریل 1992 کو جہاز کے عملے نے ایک بہت بڑے آئس بریک کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو کپتان کو فوری طور پر مطلع کیا گیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کے انجن کو بند کرنے کے باوجود رات کو 11:40 پر ایک آئس بریک نے ٹکر کیا۔ ٹائٹینک کے حصے کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ربڑز کو استعمال کیا گیا تھا وہ اسٹیل کے بجائے بہت ہی ناقص مٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے آئس بریک سے ٹکرانے سے یہ ربڑز ٹوٹ گئی، اور سمندری پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہو گیا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پانی پورے جہاز میں پھیل گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا، اور صرف 3 گھنٹے میں 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز میں صرف وہ 20 لائف بوٹس تھی جو مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھی۔ کشتیاں کم رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ کمپنی کو اعتماد تھا کہ جہاز غرقاب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاز کے ظاہری حصوں میں حفاظتی دیوار نہیں بنائی گئی تھی۔ ان لائف بوٹس کی مدد سے صرف 755 مسافر اپنی جان بچا سکے، اور باقی مسافر جن کی تعداد 1490 سے 1635 کے درمیان بتائی جاتی ہے، ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ زندہ بچنے والوں میں سے جہاز کا مالک بروس اس میں شامل تھا۔
جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب رہا، مگر اس خود غرض پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا ہے۔ اس کا انتقال 1937 میں ہوا، اس لیے ٹائٹینک وہ جہاز ہے جو ڈوب کر بھی نہیں ڈوبا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔